نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن دخله كان آمنا صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں الحمدللہ نماز مغرب مسجد کے بابرکت ماحول کے اندر باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ یہ جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کیا جائے کم ہے، چونکہ یہ بہت بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، انعام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ یہ گھڑیاں اس وقت یاد آئیں گی، یہ لمحے اس وقت یاد آئیں گے جب ہماری آنکھیں بند ہو جائیں گی، قبر میں ہمیں اتار دیا جائے گا۔ اس وقت ایک ایک لمحہ ہمیں افسوس ہوگا اور صد افسوس ہوگا۔ ہم کہیں گے کاش، اے کاش ہم دنیا کے اندر جتنا وقت ہم نے گزارا اس میں اپنے معاش کے لیے ہم چند گھنٹے یا چند منٹ رکھتے، باقی سارا کا سارا وقت اللہ کی یاد کرتے ہوئے گزار دیتے۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اس طرح نہیں ملتی، معرفت الہی اس طرح نہیں ملتی جس طرح ہم ڈھونڈتے ہیں۔ ہم سارا وقت سمیت میرے اپنے دنیاوی کاموں میں لگا دیتے ہیں اور چند لمحے، چند منٹ ہم یا چند گھنٹے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں دیتے، تو ایسے معرفت الہیہ نہیں ملتی، اللہ کی محبت نصیب نہیں ہوتی۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے اس معاشی اسباب کے درجے میں کاموں کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ وقت اللہ نکالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ یہ وقت تب ہی نکلے گا جب اللہ کی توفیق ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق کے بغیر انسان ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتا۔ اگر کوئی یہ کہے، کوئی بھی انسان ہو، چاہے وہ ایک عام انسان ہو یا عالم ہو، حافظ ہو، قاری ہو، شیخ الحدیث ہو، قطب ابدال کیوں نہ ہو، میرے بھائیوں، اس وقت تک کوئی خیر کا کام نہیں ہو سکتا جب اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا نہ فرمائے۔ اور پھر عاجزی، انکساری اور اعمال جو ہے، نیتوں کا اعمال جو ہے، سارا دار و مدار کس پہ ہے؟ نیت پہ ہے، اعمال کا۔ اور عاجزی انکساری جتنی ہوگی اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ سے زیادہ انسان کو اپنے ذات کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ شیطان نے 7 لاکھ سال تک شاید عبادت کی ہے، کم و بیش۔ اس نے دنیا کا کوئی چپا، کوئی حصہ ایسا نہیں چھوڑا کہ جہاں پر اس نے سجدہ نہ کیا ہو، لیکن اتنی عبادت کے باوجود، سجدے اور ذکر، اذکار، تلاوت کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مستقل جہنم کے اندر پھینک دیا ہے کہ تیرا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دھتکار دیا ہے۔ کیوں؟ اس کے اندر تکبر تھا، غرور تھا۔ وہ کہتا تھا کہ میں اتنا عابد، اتنا زاہد، اتنا ولی اللہ کا، اور یہ کام مجھ سے نہیں ہوتا۔ ایک سجدے کے انکار پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو زمین کے ایک ایک حصے پر سجدہ کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مستقل جہنم کے اندر پھینک دیا۔ تو اس لیے کوئی کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق کے بغیر نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے۔ یہاں بیٹھنے کا مقصد یہ جو مجالس ہے ذکر اللہ کی، جہاں پر اشرف المخلوقات یعنی ہم انسان بھی موجود ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ملائکہ بھی موجود ہیں، یہاں بیٹھنے کا مقاصد صرف یہی ہے
کہ اپنے رب کو راضی کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوا جائے اور اپنے گناہوں سے توبہ کی جائے، چونکہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے کس لمحے زندگی کی شام ہو جائے۔ یہ جو اوپر سانس گیا ہے ہمیں ہمارے علم میں نہیں ہے یہ نیچے آنا ہے یا نہیں، نیچے جانے والا سانس اوپر آنا ہے یا نہیں، اس کا ہمیں کوئی علم نہیں ہے، چونکہ یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے غیب کے خزانے میں رکھی ہیں کہ موت کس وقت آئے گی، کب ہوگی، بارش کب ہوگی، ماں کے پیٹ کے اندر کیا ہے، ان اللہ عنده علم الساعہ، یہ اللہ کی آیت کا ترجمہ ہے، پورا لمبی تفصیل ہے کہ یہ 5 چیزوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ مجھے علم ہے، آپ لوگوں کو، میری مخلوق کو علم نہیں ہے، اس لیے کہ جب 5 چیزوں کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے تو پھر ہمیں ہر وقت موت کی تیاری کرنی چاہیے اپنے دنیاوی معاش کے ساتھ، کیونکہ دنیا میں آنے کا مقصد جو ہے وہ دنیا کمانا نہیں ہے، یہ محلات بنانا نہیں ہے، زمینیں خریدنا نہیں ہے، بڑی بڑی پراپرٹیاں، سند کاری اور بینک بیلنس بنانا نہیں ہے، دنیا میں آنے کا مقصد ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دنیا میں بھیجا، یہ امتحان گاہ ہے۔ اور کتنا وقت ہے ہمارے پاس؟ جب ادھر اذان ہوتی ہے اور اذان اور نماز کے درمیان، تکبیر اور نماز یا اذان اور نماز کے درمیان جتنا وقت ہے اتنا وقت ہمیں دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے دیا ہے، چونکہ جب ہم دنیا میں آئے تو کیا ہوا، امام صاحب نے، محلے کے قاری صاحب نے ہمارے کان میں کیا کہا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان کہی، دنیا میں آئے تو کان میں اذان کہی، اور جب جائیں گے تو نماز جنازہ کی اذان ہوتی ہے، تکبیر ہوتی ہے، نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں بھائی جلدی کرو، 4 پائی رکھتے ہی امام صاحب کہتے ہیں بھائی یہ 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ، یہ کہتے ہوئے اگر نہیں تو وقت ہو تو کچھ بیان کرتے ہیں یا تکبیروں کے بارے میں بتاتے ہیں کہ طریقہ یہ ہے، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اللہ اکبر۔ صرف اتنا وقت ہے ہمارے پاس، اتنی مختصر سی زندگی کے لیے ہم کتنی لمبی پلاننگ کرتے ہیں۔ میں نے کئی ایسے بزرگ سفید ریش دیکھے ہیں کہ 70 سال عمر ہو چکی ہے، لیکن ان کے جذبات، ان کی باتیں ایسی ہیں کہ جیسے ایک 20 سال کا نوجوان اپنی پلاننگ کر رہا ہوتا ہے، لائف گھر بھی ہے، بیٹے بھی کما رہے ہیں، انکم اچھی آ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود اس اللہ کے بندے کو یہ نہیں پتا کہ کسی وقت موت کا فرشتہ آ جائے گا اور ہمیں دبوچ لے گا، ہماری گردن سے ہمیں دبوچ لے گا، تو آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ لیکن اس کے باوجود یہ بھی ایک عذاب الہی کی شکل ہوتی ہے، یہ بھی ایک عذاب الہی کی شکل ہوتی ہے کہ انسان بوڑھا ہو جائے، بڑی عمر ہو جائے، وہ قبر کو یاد نہیں کرتا، موت کو یاد نہیں کرتا، جن کا حق مارا ہے ان کو یاد نہیں کرتا، جن کے حقوق ادا کرنے ہیں واپس نہیں کرتا، بلکہ حل میں مزید حل میں مزید حل میں مزید، اس میں بھی شامل ہوں اور بھی لوگ شامل ہوں گے۔ وہ کہتے ہیں اور مال آ جائے، لیکن وہ قبر حشر کی تیاری نہیں کر رہا، وہ یہ نہیں سوچتا کہ میں اب جو وقت میرا آ چکا ہے، یہ تو اللہ جانتے ہیں۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ بچوں نے جانا ہے یا بوڑھوں نے جانا ہے یا نوجوانوں نے پہلے اللہ کے ہاں جانا ہے، لیکن جب اللہ کے ہاں جانا ہی ہے تو پھر میرے بھائیوں ہمیں موت کی تیاری کرنی چاہیے، اس طرح کی تیاری کرنی چاہیے کہ کسی وقت بھی موت آ جائے تو اپنے آپ پہ اطمینان ہو، مطمئن ہو۔ انسان رات سوتا ہے، صبح پتہ نہیں اس نے اٹھنا بھی ہے کہ نہیں، صبح اٹھتا ہے، اگلی رات اس کی قبر میں ہوگی یا اپنی بیڈ پہ ہوگی، یہ اللہ جانتا ہے، انسان نہیں جانتا۔ تو اس لیے یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہوتا ہے، توفیق کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا۔ اس لیے آج سے یہ عزم کر لو
کہ ہم نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے. سارا جگ ناراض ہو جائے لیکن رب راضی ہو جائے. کیا کرنا ہے؟ رب کو راضی کرنا ہے, سارے جگ کو راضی نہیں کرنا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے ہم عشق کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے حضور والا, ہمارے آقا, ہمارے سبز گنبد والا, آج وہاں جا کر لوگ فون کرتے ہیں, میسج کرتے ہیں کہ ہم گنبد خضرا کے سائے کے نیچے بیٹھے ہیں, عشق کا اظہار کرتے ہیں. منبر پر خطبہ فرما رہے تھے, فرماتے خطبے کے دوران فرمایا کہ بیٹھ جاؤ. کسی اور سے مخاطب تھے. ایک صحابی رسول مشہور واقعہ ہے, وہ جب دروازے سے داخل ہو رہے تھے مسجد نبوی شریف کے, جب انہوں نے دیکھا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ اجلس, وہ جوتوں کے اوپر تھے, آدھا پاؤں مسجد سے باہر تھا, آدھا اندر تھا, وہیں بیٹھ گئے. یہ ہے اطاعت رسول. کیا ہے؟ اطاعت رسول. سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم. ایک طرف تو عشق کا یہ حالت ہے, وہ عاشق رسول تھے, سچے عاشق تھے, ہماری طرح کے نہیں تھے, کہ فرمایا اجلس, کسی اور کو مخاطب ہیں. تو وہ صحابی رسول نے سمجھا شاید اس میں بھی شامل, وہیں بیٹھ گئے. پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ سے نہیں کہا, ان سے کہا تھا آپ اندر آ جائیں. ایک طرف اطاعت کا یہ جذبہ ہے, اور دوسری طرف ہماری کیا حالت ہے. ہم اہل سنت والجماعت بھی کہتے ہیں اپنے آپ کو, کبھی ہم سنتوں پہ چلنے والی جماعت ہیں, ہم اس کے حل ہیں. عاشق رسول بھی کہتے ہیں, لیکن ہم سر سے لے کر پاؤں تک دیکھیں, صبح جب اٹھتے ہیں اس وقت سے رات سوتے وقت تک دیکھیں کہ ہم نے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے حکموں کو توڑا ہے اور کتنے حکموں پر عمل کیا ہے. کیا ہمارا لباس جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس سے ٹکراتا تو نہیں؟ کیا ہمارا چہرہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے اس سے مخالف ہے؟ ہماری چال, ہمارے چلن, ہمارا اٹھنا, ہمارا بیٹھنا, ہماری غمی, ہماری خوشی, ان تمام چیزوں کو ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ ساری چیزیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے مطابق ہیں, اس سے ٹکراتی ہیں. اگر تو ٹکراتی ہیں پھر ہمیں فکر کرنا چاہیے, پھر ہمیں فکر کرنا چاہیے. میرے والد محترم ایک پرانا واقعہ اپنا بچپن کا سناتے ہیں. فرمانے لگے کہ فیصل آباد کے علاقے میں پڑھتا تھا, تو اس علاقے کے اندر ایک انگریز آیا. اب وہ اپنی پینٹ تبدیل کرنے لگا, اس کی پینٹ گندی تھی, چینج کرنے لگا. تو ایسے ہی کھڑا کھلی جگہ پر, جو کہ نیچے انڈر ویئر تو پہنا ہوا تھا اس نے, تو وہ جب پینٹ تبدیل کرنے لگا تو لوگوں نے کہا کہ یہ چادر لے لو, تہمند لے کے اپنے آپ کے ارد گرد پردہ کر کے پھر تبدیل کرو. تو اس انگریز نے بڑا عجیب جواب دیا. اس نے کہا نو, اٹس سنت محمدیہ, کہ یہ چادر پہننی, تہمد باندھنی, لنگی باندھنی, یہ سنت محمدیہ ہے. ایک منٹ کے لیے اس کو میں برداشت نہیں کر سکتا اپنے وجود پہ. وہ کھلی جگہ پر اس نے پینٹ اتاری, دوسری پہنی. اس نے کہا یہ مت کہو کہ لنگی باندھو, یہ تمہارے نبی کی سنت ہے, اس لیے اس کو میں نہیں پہن سکتا, اس کو برداشت نہیں کر سکتا. تو والد صاحب فرمانے لگے کہ میرے کالر قمیض کالر والی تھی. کہتے میں اسی وقت گیا, میں نے کینچی لی, قمیض اتاری اور فوراً کالر پہ کینچی پھیر دی. میں نے کہا کہ انگریز تو ایک سیکنڈ کے لیے, ایک منٹ کے لیے, چند لمحوں کے لیے ہمارے نبی کی سنت برداشت نہیں کر سکتا, تو یہ غیرت میری بھی گوارا نہیں کرتی کہ یہ کالر پہنی قمیض میں بھی پہن کے رکھوں. یہ وہ انگریز تھا, یہ مسلمان ہے. تو اس لیے ہم نے نبی علیہ السلام کو خوش کرنا ہے, ان کا دل نہیں دکھانا.
ان کا دل تب خوش ہوگا اس امتی پر کہ وہ امتی ان کی سنتوں کو زندہ کرے گا، چہرہ نبی کے چہرے کے مطابق، لباس نبی کے لباس کے مطابق، سونا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا، غمی خوشی۔ حاجی صاحب نماز اول کے صف کے نمازی ہیں اور صلاۃ التسبیح بھی پڑھتے ہیں اور تکبیر اولیٰ قضا نہیں ہوتی، لیکن جب گھر میں کوئی شادی ہوتی ہے کوئی گناہ ایسا نہیں ہوتا جو اس گھر میں شادی میں رہ جائے۔ اس کی نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں، اس کی صلاۃ التسبیح کا کوئی فائدہ نہیں، اس کا صف اول میں کھڑے ہونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں کوشش کرو کہ غمی ہو یا خوشی ہو سب ناراض ہو جائیں، لیکن اللہ اور اس کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ناراض نہ ہو۔ سبز گنبد والے کا دل نہیں دکھانا، آج سے یہ طے کر لو۔ کیا طے کرنا ہے؟ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دل نہیں دکھانا۔ جب دل نہیں دکھاؤ گے تو انشاءاللہ پھر کیا ہوگا؟ پھر دنیا آپ کے قدموں میں ہوگی۔ پھر کیا ہوگا؟ دنیا آپ کے قدموں میں ہوگی۔ ساری دنیا کو اللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے مسخر فرما دیں گے۔ آج ہم دعا کرتے ہیں اللہم سخر لی ھذا البلد والرجال، اللہم سخر لی ھذا البلد والرجال، کہ اے اللہ مسخر کر دے شہر اور شہر کے لوگوں کو، اے اللہ مسخر کر دے دنیا اور دنیا کے سارے ممالک کو۔ یہ ہمیں دعا کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جب ہمارے اعمال ٹھیک ہوں گے، رزق حلال ہوگا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک قدم پر سنت کو زندہ کریں گے، اللہ کے حکموں کو نہیں توڑیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہمیں یہ دعاؤں کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ پھر اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو انسان کے لیے مسخر فرما دے گی، پھر ہماری زندگی آسان ہو جائے گی، دنیا ہمارے پیچھے ہوگی، لوگ ہمارے پیچھے ہوں گے۔ آج اولیاء اللہ جو ہیں ان کو ہاتھ لگانے کے لیے، ہاتھ ملانے کے لیے، ان کے جوتے سیدھے کرنے کے لیے بڑے بڑے رؤساء ترستے ہیں۔ ترستے کہ نہیں ترستے؟ بتاؤ۔ ترستے ہیں، کہتے ہیں یا اللہ فلاں تیرا ولی ہے، اس کی زیارت ہو جائے، اس کے قدموں میں جگہ مل جائے، ان کے جوتے سیدھے کرنے کا موقع مل جائے، ان سے مصافحہ ہو جائے۔ میں پریشان ہوں، 100 مربے کا مالک ہے، 3 ملیں ہیں، 4 ملیں ہیں، بڑا صنعت کار ہے، لیکن پریشان ہے۔ جب ہر طرف سے دنیا کے سارے اسباب جب ختم ہو جاتے ہیں، مادی اسباب دنیا کے جب سارے ختم ہو جاتے ہیں، تو پھر کون راستہ ہے؟ پھر کیا کہتے ہیں کہ بھائی اب مادی اسباب ختم ہو گئے، دنیاوی اسباب ختم ہو گئے، اب کون سا راستہ ہے؟ پھر سادی زبان میں، ہماری پنجاب کی زبان میں کہتے ہیں اب اللہ والی گلی ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ اب اللہ والی گلی ہے، اب اللہ والوں کے پاس چلو، ان سے جا کر دعا کرواؤ، شاید ہماری بگڑی اللہ بنا دے ان کے صدقے۔ آخر کہاں پہنچا وہ صنعتکار، وہ زمیندار جس کی گردن میں سریا ہے، انسان کو انسان نہیں سمجھتا، وہ مالدار جو غریبوں کو انسان نہیں سمجھتا، لیکن جب ہر طرف سے اسباب کے درجے میں، اسباب کی دنیا میں مایوس ہو جاتا ہے، پھر آ کر کہتا ہے یا اللہ اب تیرے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، پھر وہ بزرگوں کے پاس جاتا ہے۔ پھر کہاں جاتا ہے؟ اس جگہ پر جہاں اہل حق اس کو پہلے دل لانا چاہ رہے تھے۔ اہل حق اس زمیندار کو، اس صنعتکار کو، اس آفیسر کو، اس وزیر کو، اس مشیر کو، اس بڑے اقتدار والے کو، جہاں اہل حق پہلے دل لانا چاہ رہے تھے، پھر وہ سارے ہر جگہ سے مایوس ہو کر پھر اللہ والوں کے قدموں میں جا کر بیٹھ جاتا ہے۔ اور یہ وہ اللہ والے ہیں کہ جو قدم قدم پر اللہ کی حکموں کی عدولی نہیں کرتے بلکہ اللہ کے حکموں کو مانتے ہیں، اور ایک ایک سنت کو، جناب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو زندہ کرتے ہیں۔
آج کا موضوع تو ہمارا حج کا تھا، لیکن بات کہیں اور نکل گئی، چونکہ حج کا زمانہ ہے۔ تو اب ہم اصل موضوع کی طرف آنا چاہ رہے ہیں جو حج کا موضوع ہے، چونکہ حج کا سیزن ہے۔ سب سے پہلے تو ہم بیت اللہ شریف کی بات کریں گے کہ بیت اللہ شریف بنا کیسے ہے، یہ بیت اللہ شریف کیا ہے جس کو آج سارے مسلمان جس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، مشرق کا ہو، مغرب کا ہو، شمال کا ہو، جنوب کا ہو، سارے مسلمان بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اماں حوا کو زمین پر بھیجا، تو حضرت آدم علیہ السلام جب آسمان پر تھے تو وہاں ملائکہ کی پاکیزہ باتیں سنتے تھے، تسبیح و تحلیل سنتے تھے، ذکر اذکار سنتے تھے۔ ملائکہ عرش معلیٰ کا طواف کرتے ہیں، وہ دیکھتے تھے، پاکیزہ چیزیں اور باتیں سنتے تھے۔ جب زمین پر آئے تو بڑے مغموم اور اداس رہتے تھے۔ کیا ہوتا تھا؟ بڑے اداس رہتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یا اللہ، بڑی اداسی ہے، بڑی پریشانی ہے، ملائکہ کی پاکیزہ باتیں سننے کو نہیں ملتی۔ تو پھر میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت جبریل علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ حضرت آدم کہاں اترے تھے زمین پر؟ پتہ کسی کو؟ ہند کے علاقے میں۔ کہاں؟ ہند کے علاقے میں، ہندوستان کے علاقے میں حضرت آدم علیہ السلام جب زمین آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر اتارا تو کہاں اترے؟ ہند کے علاقے میں۔ اسی لیے آج ہندوستان کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو ان کی برکت سے وہاں پر بڑے بڑے اولیاء اللہ موجود ہیں، بڑے بڑے قطب موجود ہیں، بڑے بڑے ابدال موجود ہیں۔ بلکہ میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ اہل ہند کا عالم اسلام پہ بڑا احسان ہے کہ اہل ہند نے جتنی محنت کی ہے، جتنی مشقت کی ہے، اور ان کے اولیاء اللہ کی وجہ سے، اہل ہند کے علماء کرام کی وجہ سے یورپ کے اندر، ایشیا کے اندر، ہندوستان کے اندر، میرے بھائیوں، تمام بر اعظم جتنے ہیں، افریقہ کے بر اعظم ہیں، وہاں کسی خطے میں چلے جائیں آپ کو ہندوستان کا طالب علم ضرور ملے گا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام، اہل ہند وہاں پر زمین پر اترے، اور حضرت جبریل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کو لے کر کہاں تشریف لے گئے؟ مکہ المکرمہ کے اندر، مکہ المعظمہ میں تشریف لائے، اس جگہ جہاں پر آج بیت اللہ شریف ہے، وہاں پر جب وہاں پر تشریف لائے تو وہاں آ کر حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنا نوری پر مارا تو اس جگہ کی بنیادیں وہ جگہ کو کھد گئی، اور بنیادیں پھر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا رضی اللہ تعالی عنہ سب نے مل کر انہوں نے کیا کیا؟ اس جگہ کو کھودا، بنیادیں باندھی، پھر ملائکہ اس میں شریک ہوئے، اور 5 پہاڑوں سے بڑی بڑی چٹانیں ملائکہ لے کر آئے اور وہاں پر بیت اللہ شریف کی بنیاد کو رکھا ہے۔ کتنے پہاڑوں سے چٹانیں آئیں؟ 5 پہاڑوں سے بڑی بڑی چٹانیں، اور ایک ایک چٹان اتنی بڑی تھی اگر اس کو 30 انسان بھی اٹھائیں تو شاید نہ اٹھا سکیں، اتنی بڑی بڑی چٹانیں لے کر ملائکہ نے بیت اللہ شریف کی بنیاد رکھی۔ اور اللہ نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو کہ آدم اب پریشان نہ ہو، اب یہ بیت اللہ شریف بن گیا، اس کا طواف کیا کرو، اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو، اور یہ اللہ اللہ کیا کرو۔ اور ہند سے سفر کر کے حضرت آدم علیہ السلام نے کتنے حج کیے؟ 40 حج کیے۔ کتنے حج کیے؟ 40 حج کیے۔ تو یہ بیت اللہ شریف کی بنیاد تھی۔ پھر سلسلہ چلتا رہا، پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان آیا، پھر یہ سارا بالکل صفحہ ہستی سے مٹ گیا، حتیٰ کہ وہ 80 افراد جو کشتی نوح میں سوار تھے، وہ اس پانی کے ذریعے
اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ المکرمہ اسی جگہ پر اور غالباً 40 دن تک کشتی اس بیت اللہ شریف کے ارد گرد گھومتی رہی اور 2 لوگ طواف کرتے رہے. پھر سلسلہ چلتا ہوا، پھر سنت ابراہیمی جس کا سیزن ہے آج کل کہ 10 دن کے بعد جو قربانی ہونے والی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر ان کو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اس بیت اللہ میرے گھر کو تعمیر کرو. بات مختصر کرتا جا رہا ہوں. ان کا 20 سالہ نوجوان حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں اللہ کے پیغمبر، اللہ کے نبی، انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی پھر جو آج بھی الحمدللہ تعمیر موجود ہے. اور اسی بیت اللہ کے بارے میں، اسی بیت اللہ کے بارے میں کہ جس کی بنیاد کسے رکھی؟ حضرت آدم علیہ السلام نے، اور اس کے بعد مختلف ادوار آتے رہے. پھر حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں جب طوفان نوح سے وہ سارا صفحہ ہستی سے مٹ گیا، پھر اس کے بعد تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی ہے. اور آج تک الحمدللہ اس تعمیر کے چاروں طرف، آج جہاں حتیم کی جگہ ہے وہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی بکریاں باندھا کرتے تھے. وہ بھی بیت اللہ شریف کا حصہ ہے. وہ لوگ جو بیت اللہ شریف کے اندر نہیں جا سکتے اور وہاں پر جا کر نفل پڑھیں گے حتیم کے اندر، تو بیت اللہ شریف کے اندر نفل پڑھنے کا ثواب ہے. وہی بیت اللہ کا حصہ ہے. یہ بہت کم لوگوں کے علم میں بات ہے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بیت اللہ شریف کے اندر بھی جانے کی توفیق عطا فرمائیں اور بیت اللہ شریف کی زیارت بھی نصیب فرمائیں اور وہاں مطاف ملتظم پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بار بار موقع عطا فرمائیں. ابھی جو 2 دن پہلے وہاں پر کرین کا حادثہ ہوا، اس کے اندر تقریباً 200 یا 200 سے زائد مسلمان اس کے اندر شہید ہوئے ہیں اور سینکڑوں ہمارے حجاج اکرام زخمی ہوئے ہیں. بہت بڑا سانحہ ہے عالم اسلام کے لیے، چونکہ ایسی بجلی، اتنا بڑا طوفان پہلے کبھی نہیں دیکھا اہل مکہ نے. کس طرح بجلی کڑکتی دیکھی ہو، اتنا ریت کا طوفان دیکھا ہو، لیکن وہاں پر طوفان آیا اور جو کرین تھی یہ بہت ہیوی کرین تھی. اس پہ ایک یہ بھی روایت ہے کہ اس پہ بجلی گری ہے تو وہ، اور دوسری یہ کہ تیز ہوا تھی، اپنا توازن برقرار نہ رکھتے ہوئے چھت پہ گری، چھت کو پھاڑ کر نیچے گری اور بہت ساری شہادتیں ہوئی ہیں. نبی علیہ السلام کی حدیث سے مبارکہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس مشہور صحابی ہیں، سب کہیں رضی اللہ تعالی عنہ، تو ارشاد فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک صحابی اونٹنی سے گرے، اونٹنی سے گر کر شہید ہو گئے. حج کا موقع تھا تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو انہی کپڑوں میں دفن کر دو، اس کو خوشبو بھی نہ لگاؤ، اس کا سر بھی مت ڈھانپو، اس کو اسی حالت میں دفن کر دو، یہ شہید ہے. شہید کے بارے میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. یہ شہید ہے، اس کو خوشبو نہ لگاؤ، اس کا کفن تبدیل مت کرو، اس کا سر مت ڈھانپو. شہید کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسائل ہی بدل دیے ہیں، ورنہ عام انسان اگر دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اللہ کا، ہماری شریعت کا حکم ہے کہ اس کو غسل دو، اس کو پاک کرو، پھر اس کو کفن پہناؤ، اس کا سر باندھ دو، منہ باندھ دو. لیکن شہید کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے مسائل کو بدل کر رکھ دیا ہے. کیا فرمایا؟ خوشبو مت لگاؤ، کفن مت کرو، انہی کپڑوں میں ننگے سر میں دفنا دو. جب قیامت کے روز اٹھے گا تو کیا پڑھتا ہوا اٹھے گا؟ تلبیہ، لبیک لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک. کیا پڑھتا ہوا اٹھے گا؟ تلبیہ.
لبیک لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ دیوانہ اسی طرح اسی حالت میں اٹھے گا، احرام باندھا ہوا ہوگا، 2 کپڑے ہوں گے۔ یہ عاشق حج کے موقع پر وہ کیا شاعر نے کہا تھا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز۔ کیا کہا؟ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز۔ یہ وہ موقع ہے حج کا کہ جو 2 کپڑے تن پہ باندھے ہوئے ہیں، اور اللہ کا یہ عاشق ایک کپڑا اوپر ہے، ایک کپڑا تہمد کی شکل کے اندر، چادر کی شکل کے اندر، لنگی کی شکل کے اندر، 2 کپڑوں میں دیوانہ لبیک لبیک اللہم لبیک پڑھ رہا ہے۔ اور یہ 2 کپڑے ایسے ہیں جس میں کوئی پہچان نہیں ہے، نہ وزیر کی پہچان ہے، نہ بادشاہ کی پہچان ہے، نہ مشیر کی پہچان ہے، نہ صاحب کی پہچان ہے کہ یہ جی ہمارے باس ہیں، یہ فیکٹری آنر ہیں، یہ مل آنر ہیں، یہ ذمہ دار ہیں، یہ صنعتکار ہیں۔ نہیں، بادشاہ بھی اسی لباس میں ہے، مل آنر بھی اسی لباس میں ہے، صنعتکار بھی اسی لباس میں ہے، ذمہ دار بھی اسی لباس میں ہے، اور ایک عام مزدور بھی اسی لباس میں ہے۔ اس لیے فرمایا ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز۔ نہ بندہ رہا نہ کوئی پتہ رواز، کوئی بھی نہیں ہے، سب ایک جیسے نظر آ رہے ہیں، سب دیوانے ہیں۔ اور یہ جو شہید ہوئے ہیں قیامت کے روز جب اٹھیں گے کیا منظر ہوگا، احرام باندھا ہوگا، زخموں سے لہو بہ رہا ہوگا، لہو سے عنبر سے زیادہ خوشبو آ رہی ہوگی، عود عنبر مشک اس سے زیادہ ان کے خون سے بہتے ہوئے خون سے خوشبو آ رہی ہوگی۔ کہیں گے یا اللہ ہم مسافر تھے، ہم حج کرنے کے لیے آئے تھے، اور وہاں پر ہم نے تیرے راستے میں جان دے دی ہے۔ اور وہ کتنے خوش نصیب شہداء ہوں گے، کتنے خوش نصیب شہداء ہوں گے، کتنے خوش نصیب شہداء ہوں گے کہ جو وضو کی حالت کے اندر، احرام کی حالت کے اندر، مطاف کے اندر، اور نماز نوافل کی حالت کے اندر جنہوں نے اللہ کو جان دی گئی ہوگی۔ میرے بھائیوں، ان کی شہادت پہ کوئی شک ہے؟ ان کی ایمانداری پہ کوئی شک ہے؟ ہمارا خاتمہ بالخیر پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن وہ تو خاتمہ بالخیر فزت برب الکعبہ، اور رب کعبہ کی قسم وہ کامیاب ہو کے دنیا سے چلے گئے۔ دنیا سے سب نے جانا ہے۔ بیمار کی موت پہ ماتم ہو سکتا ہے، ایکسیڈنٹ والی موت پہ سینہ کو بھی وہ کر سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، کسی کی گولی سے کوئی قتل ہو جائے اس پہ آنسو بہائے جا سکتے ہیں، کوئی تڑپ تڑپ کر مر جائے اس پہ آنسو بہائے جا سکتے ہیں، لیکن یہ اتنی عظیم موت ہے، اتنی مقدس موت ہے جو خانہ کعبہ کے اندر، مطاف کے اندر باوضو حالت میں، احرام کی حالت میں، اور بیت اللہ کی زیارت کرتے ہوئے جو عاشق حج کے راستے میں چلا ہے، جس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ راستے میں قطع مر جائے اس کو غسل مت دو، اس کو دفن مت دو، اس کو کفن مت تبدیل کرو، اس کو خوشبو مت لگاؤ، اس کا سر مت ڈانپو، وہ کتنا خوش نصیب ہوگا۔ ہمارا خاتمہ تو اللہ کو پتا کیسے ہوگا، ہم نہیں جانتے خاتمہ بالخیر ہوگا یا کیا برا انجام ہوگا۔ سب اللہ سے دعا کرو کہ ہمارا اللہ خاتمہ بالخیر فرمائے۔ تو اس لیے یہ جو عاشق ہے 2 کپڑوں کے اندر پھر رہا ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کعبۃ اللہ کے استقبال کو آتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا استقبال کعبۃ اللہ کرتا ہے۔ 2 قسم کے لوگ ہیں، 2 قسم کا طبقہ ہے۔ ایک وہ طبقہ ہے جس کے استقبال کو، جو کعبۃ اللہ کے استقبال کو آتے ہیں، اور ایک وہ طبقہ ہے جس کا استقبال خود کعبۃ اللہ کرتا ہے آ کر، جس کا استقبال کعبۃ اللہ خود کرتا ہے۔ بایزید بستانی اللہ کے ولی تھے، سب کہیں رحمت اللہ تعالی علیہ، حج کرنے کے لیے آئے،
بیت اللہ شریف کو دیکھا، حج کر کے واپس چلے گئے، جب واپس جانے لگے تو اپنے عشق کے اندر اللہ سے باتیں کرتے تھے، تو اللہ سے فرمایا، بایزید بستانی نے کہا کہ یا اللہ میں یہاں پر حج کرنے آیا ہوں، گھر تو دیکھ لیا لیکن گھر والا نہیں دیکھا۔ کیا فرمایا کہ آپ کا گھر تو دیکھا ہے لیکن گھر والا نہیں نظر آیا۔ تو اگلے سال پھر حج کو آئے، وہ عاشق رسول تھے، وہ اللہ سے عشق کرتے تھے، تصوف پہ ڈوبے ہوئی باتیں کرتے تھے، ہماری طرح نہیں تھے کہ نماز کے اندر بھی کیلکولیٹر ہاتھ میں ہوتا ہے، وضو کر رہے ہوتے ہیں دنیا کا خیال، نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں دنیا کا خیال، قبرستان میں جنازہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، دل پیچھے دکان پہ ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں وہ عاشق لوگ تھے۔ اگلے سال پھر حج کو آئے، جب حج کر کے واپس چلنے لگے، گھر پہنچے تو اللہ سے کہا کہ یا اللہ آپ کا نور تو دیکھا ہے لیکن آپ کو نہیں دیکھا۔ اللہ کے یہ جو گھر ہے اس کے اندر بھی روح، یہ پنکھا ہے، یہ بے جان ہے، لیکن جب اللہ کا حکم آئے گا تو دڑام کر کے سر پہ گرے گا۔ اسی طرح سمندر بے جان ہے، پہاڑ بے جان ہے، اور یہ مٹی بے جان ہے، ہوا بے جان ہے۔ یہ جان تب پیدا اس کے اندر ہوتی ہے جب اللہ کا حکم آتا ہے۔ پھر پہاڑ جب ہلتے ہیں تو زلزلہ آ جاتا ہے، پتھر برسنے لگ جاتے ہیں، اس میں جان بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح مٹی بظاہر بے جان ہے، لیکن جب اللہ کا حکم آتا ہے پھر مٹی کا طوفان آتا ہے، اور پانی بظاہر بے جان ہے لیکن جب اللہ کا حکم آتا ہے پھر نہیں دیکھتا سامنے کون ہے، اپنے طوفان میں سب کو بہا کر لے جاتا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں سمندر بے جان ہے، لیکن جب اللہ کا حکم آتا ہے پھر اس کی لہریں، پھر اس کی موجوں کے سامنے بڑے بڑے جہاز ڈوب جاتے ہیں، بلند و بالا عمارتیں نہیں ٹھہرتی، بڑے بڑے درخت اکھڑ جاتے ہیں۔ پھر یہ جب طوفان اپنی موج کے اندر ہوتا ہے پھر نہیں دیکھتا۔ یہ تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ رب ہب لی امتی، رب ہب لی امتی، رب ہب لی امتی۔ جناب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اپنی امت کے لیے دعا کی ہے، ورنہ آج ہماری شکلیں بھی کوئی بندر ہوتا، کوئی خنزیر ہوتا، کوئی اور جانوروں کی شکلیں بن جاتی جیسے ہمارے کرتوت ہیں۔ یہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کا صدقہ ہے کہ آج ہم انسانی شکل میں موجود ہیں، ہے کہ نہیں بتاؤ آپ؟ تو اس لیے جب مولا کا حکم ہوتا ہے پھر یہ ساری چیزیں طوفان بن جاتی ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی کہاں پڑتی ہے؟ کعبۃ اللہ پر۔ پوری تجلی اللہ کی کعبۃ اللہ پر پڑتی ہے، اور شاید کہیں نہ پڑتی ہو، لیکن قربان جاؤں اس مولا پر کہ کعبۃ اللہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی پڑتی ہے۔ اور وہ کعبۃ اللہ جہاں ہر وقت 130 اللہ کی رحمتوں کی ہوائیں چلتی ہیں۔ کہو سبحان اللہ۔ کتنی؟ 130۔ وہ مسلمان جو مطاف کے اندر شہید ہوئے ہیں ان پر 100 جو طواف کی حالت میں تھے، جو اللہ کے گھر کا طواف کر رہے تھے اور کرتے ہیں یا اس وقت کر رہے ہیں، ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقریباً 130 رحمتیں برس رہی ہیں۔ اتنی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کی تجلی کہاں پڑتی ہے؟ بیت اللہ شریف پر۔ اس لیے اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب طواف کرنے لگو تو نگاہوں کو نیچی رکھو۔ کیا فرماتے ہیں؟ نگاہوں کو نیچی رکھو۔ شاہی مہمان خانے میں داخل ہو چکے ہو، شاہی مہمان بن چکے ہو، وہاں کے آداب سیکھو۔ وہ شاہی میزبان ہے، پوری دنیا کا میزبان ہے، اپنے نگاہوں کو جھکا لو، بد نظری نہ کرو، بیت اللہ شریف کی طرف مت دیکھو، نگاہیں جھکا کر اپنی درخواستیں اس شاہی میزبان کو پیش کرتے رہو، طواف بھی کرتے رہو، نگاہوں کو جھکا کے چلتے رہو اور اپنی درخواستیں پیش کرتے رہو، کیونکہ بڑی مشکل سے پہنچے ہو، پھر پتہ نہیں توفیق ملے یا نہ ملے۔
پھر ممکن زندگی ساتھ دے یا نہ دے، جب تک تم زندہ ہو اس وقت تک جب تمہیں وہاں موقع ملے بیت اللہ شریف میں جب طواف شروع کرو تو بزرگ فرماتے ہیں خانہ کعبہ کی طرف مت دیکھو، نگاہیں نیچی رکھ کر عبادت کرو اور جو دل میں آئے وہ دعائیں کرو۔ ویسے تو آپ تیسرا کلمہ کثرت سے پڑھ سکتے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دعائیں بھی جو دل لائے پڑھیں آپ۔ تو یہ اس کے بعد آخری بات کر کے بات کو ختم کرتا ہوں کہ اب آخری عشرہ شروع ہو رہا ہے، ممکن ہے آج رات نہیں تو کل رات چاند نظر آ جائے گا، ایسے ہی آخری عشرہ شروع ہو رہا ہے، یہ اللہ کو بڑا محبوب ہے، اللہ کو بڑا پیارا ہے، اللہ کو بڑا ہی پسند ہے۔ اس میں جو عبادت کرتے ہیں وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑے ہی اچھے لگتے ہیں، تو کیوں نہ ہم ان 10 دنوں کے اندر اپنے محبوب کو راضی کر لیں، اپنے رب کو راضی کر لیں۔ کیا خیال ہے، رب کو راضی کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ تو رب کیسے راضی ہوں گے؟ اللہ کو راضی کرنا ہے تو بڑا آسان طریقہ ہے، اس آخری 10 دن کے اندر روزے رکھو، ذکر کرو، عبادت کرو، تلاوت کرو، گناہوں سے بچو۔ آج ہم نیکی کرتے ہیں ساتھ گناہ بھی نہیں چھوڑتے، اس میں بھی شامل ہوں، سب سے بڑا مجرم میں۔ آج ہم گناہ کرتے ہیں، نیکی کرتے ہیں، ساتھ گناہوں کو نہیں چھوڑتے، ہم بڑے خوش ہوتے ہیں جی نیکی کر رہے ہیں، او میاں یہ بھی تو دیکھو گناہ کتنے کیے ہیں آج۔ جیسے گاڑی کا اے سی چلا دو، گاڑی کا اے سی جب کولنگ ہو جائے، گاڑی ٹھنڈی ہو جائے، اے سی بھی چلتا رہے، شیشے بھی کھول دو، کیا کولنگ رہے گی گاڑی میں؟ کبھی بھی نہیں رہ سکتی۔ اپنے بیڈ روم کے اندر، اپنے آفس کا دروازہ اے سی چلا کے فل ٹھنڈا کر کے کمرہ، دروازہ کھول دو اور پھر ملازموں سے لڑنا شروع کر دو کہ یہ کمرہ ٹھنڈا نہیں ہے۔ ملازم کہیں گے صاحب آپ کا دماغ ٹھیک نہیں لگتا، اس لیے اے سی تو فل چل رہا ہے لیکن صاحب دروازہ بھی تو کھلا ہوا ہے۔ جب دروازہ کھلا رہے گا، اے سی چلتا رہے گا، اے سی کا کوئی فائدہ نہیں، بل بھی آتا رہے گا، اے سی کولنگ نہیں کرے گا۔ اے سی کی کولنگ تب ہوگی جب دروازہ بند ہوگا۔ اس لیے ہم نے نیکی اس 10 دن میں کرنی ہے، عبادت بھی کرنی ہے اور گناہوں سے بھی بچنا ہے۔ آج سے یہ تہیہ کر لو کہ ہم یہاں کس لیے جمع ہوتے ہیں؟ عبادت کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے۔ اس میں بھی شامل ہوں، آپ بھی شامل ہیں کہ اللہ کے حکموں کو ماننا ہے، جناب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکموں پر لبیک کہنی ہے، اور چاہے ہم ظاہر میں ہوں یا باطن کی کیفیت میں ہوں، چاہے علی الاعلان ہوں یا چھپ کے کسی پوزیشن میں بھی، آج سے یہ طے کر لو اور ہم اللہ سے معافی مانگو جو پہلے گناہ کیے ہیں، اور آج سے یہ طے کر لو کہ یا اللہ ہم اعلانیہ بھی گناہ چھوڑتے ہیں اور چھپ کر بھی گناہ چھوڑتے ہیں۔ ہمارے بزرگ حضرت مولانا صوفی یار محمد صاحب نقشبندی رحمت اللہ تعالی علیہ، سب کہیں رحمت اللہ تعالی علیہ، ہمارے پیر مرشد فرمایا کرتے تھے کہ میاں تم اس آنکھ سے ڈرتے ہو جو مٹی کی بنی آنکھ ہے۔ کس آنکھ سے ڈرتے ہو؟ مٹی کی بنی آنکھ سے ڈرتے ہو۔ گناہ کرنے سے پہلے دروازہ بند کر لو، کوئی دیکھ نہ لے۔ اس آنکھ سے ڈرو جو عرش سے لے کر فرش تک دیکھ رہی ہے۔ کس آنکھ سے ڈرنا ہے؟ جو عرش سے لے کر فرش تک دیکھ رہی ہے۔ جب اس آنکھ سے ڈرنے والے بن جائیں گے تو پھر انشاءاللہ اللہ کی محبت اس دل میں آ جائے گی۔ جب انسانوں کی آنکھوں سے، مٹی کی بنی ہوئی آنکھوں سے ڈرو گے، پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ کی محبت دل میں نہیں آئے گی۔ پھر وہی مثال ہوگی، اے سی بھی چل رہا ہے، شیشے بھی کھلے ہوئے ہیں اور گرمی سے بھی پھڑک رہے ہیں کہ بھائی پسینہ خشک نہیں ہو رہا، دل گھبرا رہا۔ دل تو گھبرائے گا، جہنم کی تپش کی وجہ سے، جہنم کی آگ کی وجہ سے۔ جب گناہ کرو گے بے سکونی تو ہوگی،
اندر تنہائی ہوگی، وحشت ہوگی، بے قراری ہوگی جب گناہ کرو گے، جب تلاوت نہیں کرو گے، ذکر اذکار نہیں کرو گے، با جماعت نماز ادا نہیں کرو گے، والدین کے حکموں کو نہیں مانو گے، والدین کو گالیاں دو گے، اپنے گھر والوں کو گالی دو گے، پھر کیا ہوگا؟ بے قراری ہوگی، بے سکونی ہوگی۔ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ ہمیں بھی حج بیت اللہ کی توفیق عطا فرما، روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بار بار حاضر نصیب فرما، ان 10 دن کے اندر ہمیں بھی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، نیکی کرنے کی اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اور آگے قربانی کا ہے تو جن حضرات پر قربانی واجب ہے، قربانی کا مسئلہ یہ ہے جو مقروض نہ ہو اور 52.5 تولے چاندی کی مالیت کے برابر اس کے پاس مال ہو، اس مسلمان چاہے مرد ہو یا عورت، ان پر قربانی واجب ہے۔ جو قربانی نہیں کرے گا گناہگار ہوگا۔ جب سب ایسے ہی جو قربانی نہیں کرے گا وہ گناہگار ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ گھر کا بڑا سربراہ والد صاحب ہیں یا بڑے بھائی ہیں، ایک گھر کے سربراہ نے ایک حصہ رکھ لیا تو سب بری و ذمہ ہو گئے، یہ مسئلہ نہیں ہے۔ یہ سب لوگوں کو بتاؤ جا کر، جتنے گھر کے ممبر ہیں ان کے پاس اگر اتنی مالیت کا مال ہے 52.5 تولے چاندی کے برابر، یا 3 دن کے اندر یہ مال آ جائے تو ان پر قربانی واجب ہے۔ اگر مال موجود ہے، پیسے نہیں ہیں، مال بیچ کے قربانی کرے یا کسی سے قرض لے کر قربانی کرے، لیکن قربانی واجب ہے، نہیں کرے گا تو گناہگار ہوگا۔ جس کے بارے میں جناب نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ مسلمان جس کی میں ابھی تشریح کر رہا تھا قربانی واجب ہو اور نہ قربانی کرے، وہ ہماری عیدگاہ میں نماز پڑھنے نہ آئے۔ کیا فرمایا؟ ہماری عیدگاہ میں اس کو کوئی حق نہیں پہنچتا وہاں نماز پڑھے آ کر۔ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں یا اللہ جو کچھ میں نے باتیں کہیں اس پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔